اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم تبوک سے اور آگے جا رہے ہیں جارڈن بارڈر کی طرف، اور وہاں پر ایک شہر ہے جسے مکنا کہا جاتا ہے، ایک علاقہ ہے، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ قرآنی واقعات وہاں رونما ہوئے۔ مقام تیہ وہاں ہے، من و سلوہ کا نزول ہوا وہاں پر۔ بتانے والے بتاتے ہیں یہاں سے 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہاں کی زیارتیں ہم بھی کریں، آپ کو بھی کرائیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان فرمائے اور ان بابرکت زیارتوں کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو سفر ہے بالخصوص ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 3-4 جگہوں سے کور کیا ہے۔ پہلے ہم آپ کو مدائن صالح ہم نے دکھایا، پھر ہم جارڈن کی طرف گئے اور وہاں جا کر ہم نے جو آپ کو وہاں کے مناظر دکھائے، شہر صدوم اور جو بحر میت وغیرہ۔ اس تمام ایریا میں یہ بات بار بار احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ پر طویل عرصے تک پانی رہا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے پہاڑ ہیں، آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، اور ایسے پہاڑ پانی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مورخین بتاتے ہیں، یہاں کے پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں طوفان نوح آیا تھا اور یہ پہاڑ صدیوں جو ہے پانی کے اندر رہے۔ اب ہم بالکل عرب شریف کے بارڈر پر پہنچ چکے ہیں، آپ سامنے سمندر دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو وہ بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ بالکل مصر اور عرب شریف کا یہ بارڈر ہے، اسے شرما علاقے کا نام کہا جاتا ہے۔ اب ہم البدع کی طرف جا رہے ہیں، یہ تقریباً 250 کلومیٹر، 250 کلومیٹر دور ہے۔ یہ تبوک سے بھی اور آگے ہے، اور آگے ہی جارڈن کا بارڈر ہے، یعنی یہ پورا علاقہ وہی ہے، یعنی اس کو بلد الانبیاء کہیں، ارض الانبیاء کہیں، دنیا کی سب سے قدیم آبادی والا علاقہ کہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا، پھر یہ قوم دوبارہ آباد ہوئی۔ تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر انبیاء کے واقعات ہیں، قرآنی واقعات ہیں۔ آپ اگر عجائب القرآن، غرائب القرآن کتاب پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ واقعات ہوئے، کیونکہ جارڈن، شام، مصر، پھر فلسطین جو ہمارا ہے، عراق اور عرب شریف، اگر ان ملکوں کو ملا دیا جائے تو یہ ایک وہ ملک بن جاتا ہے، یہ وہ زمین کا خطہ بن جاتا ہے جہاں انبیاء رہتے اور ان کی قوموں پر عذاب بھی آئے، ان کے معجزات کا ظہور بھی یہی ہوا۔ آج بھی ایک معجزے کا بھی ظہور ہوا، وہاں جا رہے ہیں۔ واقعی جب بھی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک ایسا میدان تھا جہاں لاکھوں لوگ گویا قید کر دیے گئے، گھومتے رہے مگر راستہ نہ ملا۔ آج اس مقام کو بھی دیکھیں گے، اور پھر وہاں من و سلوہ کا نزول ہوا، وہ بھی دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر جو پتھر سے چشمے جاری کیے، سنا ہے وہ مقام بھی یہاں پر ہے، وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بات بالکل ایسا بالکل یقین تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہی وہ ایریاز ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جا بجا معجزات اور جا بجا عذاب کے نزول، کیونکہ ان قوموں نے انبیاء کی بات نہ مانی، ان پر عذاب نازل ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو آپ سمندر دیکھ رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بالکل عرب شریف کا کارنر ہے، یہ علاقہ گلف آف عربیہ ہے،
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بحر عرب میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عرب شریف کا کنارہ، جی ہاں لٹرلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر آ چکا ہے یہاں عرب شریف، یہ ملک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تھوڑا آگے جارڈن کا بارڈر ہے، یہ سمندر اس ملک کو اور مصر کو بھی ملاتا ہے. ہم اس وقت موجود ہیں مکنا میں. یہ بالکل ساحلی علاقہ ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اور جس قوم کے ساتھ وہ عظیم واقعہ ہوا کہ وہ ایک میدان کے اندر، میدان طیہ میں تقریباً 6 لاکھ افراد تھے، وہ گویا قید ہو گئے تھے. اور پھر یہی وہ جگہ قریب موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی برکت سے چشمے جاری ہوئے تھے پانی کے. کوشش کریں کہ اس مقام تک پہنچنے کی بھی آپ کو بتائیں کہ یہ ساحلی علاقہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں طرف اب پانی ہے اور یہ اینڈ ہو چکا ہے. اس ایریا کو مکنا کہا جاتا ہے. چلتے ہیں انشاءاللہ اس مقام کی طرف اور پھر انشاءاللہ وہ قرآنی واقعہ آپ کو وہیں سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک طویل سفر کر کے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جو کہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جس کو نسبت حاصل ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے. واقعہ کیا تھا؟ یہ بڑا ہی عجیب و غریب میدان ہے. پہلے ہم اس جگہ کو آپ کو دکھا دیتے ہیں. یقیناً یہ جگہ آپ کو تھوڑی سی نظر آئے گی لیکن یہ میلوں بڑی جگہ ہوگی کیونکہ یہاں 6 لاکھ افراد 40 سال تک رہے. جی ہاں 40 سال تک 6 لاکھ افراد گویا قید کر دیے گئے تھے. پہلے آپ یہ پورے علاقے کو دیکھ لیجئے. کیا ذرا غور سے سنیے. جب دریائے نیل میں فرعون غرق ہو گیا تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں. اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین کافر تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور بڑے ظالم تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 6 لاکھ افراد کی قوم لے کر، یعنی یہ کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا، اس کی کوانٹٹی کیا تھی؟ 6 لاکھ افراد تھے. قوم عمالقہ سے مقابلہ تھا. مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے سارے کے سارے بزدل ہو گئے، ڈرنے لگے اور انہوں نے سوچا کہ ہم عمالقہ یعنی جبارین کی قوم سے ہم جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اب
انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ شہر میں، ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے مقابلہ کرے، ہم تو مقابلہ نہ کریں گے۔ اپنی قوم کی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، آپ کو بڑا رنج ہوا، آپ نے اپنے رب عز و جل سے یہ عرض کیا، جو عرض کیا وہ قرآن مجید میں موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ موسیٰ نے عرض کی، اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ترجمہ کنز ایمان، فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہی علاقہ بتایا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ تاریخ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس ملک کے یہ کونا بھی اور پھر عمان، جارڈن جو ہے، اس کا بھی ایک حصہ، یہ میدان تیہ، اور مصر کا بھی ایک حصہ بتاتے ہیں کہ یہ میدان تیہ جو ہے، کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں 6 لاکھ افراد رہتے تھے، راستہ تلاش کرتے تھے، 40 سال تک گھومتے رہے مگر راستہ نہ ملا، اسی میدان میں ان کا وقت گزرا۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی سے گویا انہوں نے دغا کیا تھا، پیٹھ پھیری تھی، مگر اللہ کے نبی اپنی قوم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی، ظاہر ہے 6 لاکھ افراد تھے، کھانا پینا بھی چاہیے تھا۔ جب انہوں نے عرض کی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں من و سلوہ نازل ہوا۔ اب یہ من و سلوہ نازل ہوا اور پھر پانی چاہیے تھا، تو ایک پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ آئیے اس واقعے کی وہ مبارک آیتیں سنتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر ابر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ ایک عجیب و غریب، ایک عظیم الشان واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شفقتیں اپنی قوم بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہیں۔
جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور من و سلوہ نازل ہوا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے جاری کر دیے۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ من و سلوہ جس کے بارے میں سنا بہت ہے وہ یہیں کہیں نازل ہوا تھا۔ یہ جنت سے، آسمانوں سے دسترخوان اترے تھے۔ یہ کھانا کیسا تھا، آئیے اس بارے میں بھی سن لیجئے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دو قسم کے کھانے اترے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یہ سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا، اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ترجمہ کنز ایمان، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ اس من و سلوہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ تم روزانہ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم اس میدان میں ہیں، اگر کل نہ اترا تو ہم کیا کریں گے، تو ان لوگوں نے اس کو جناب چھپا کر رکھ لیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کی نافرمانی کی وہ نحوست پھیلی کہ جو کچھ کل کے لیے لوگوں نے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اترنا بھی بند ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے، کیسا تاریخی میدان ہے، کیسا تاریخی مقام ہے کہ جہاں 6 لاکھ افراد گویا قید کر دیے گئے، راستہ تلاش کرتے راستہ نہ ملتا، کھانے کو آسمان سے کھانا اترتا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر بھی یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان رہی، اپنے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ انبیاء اپنی قوم پر بڑے مہربان، بڑے شفیق اور ان کے لیے یوں سمجھیے کہ اچھا ہی سچ سوچنے والے، بہتر کرنے والے ہوا کرتے ہیں، مگر یہ قوم ہی ہوتی ہے جو اپنے نبی کی نافرمانی کرتی ہے۔ ہم پر الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت سے عذاب تو نازل نہیں ہوتا، لیکن ایک سوال تو ہوتا ہے نا کہ میں اور آپ اپنے آقا علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی باتیں مانتے ہیں، انہوں نے جن چیزوں سے روکا کیا ہم اس سے رک رہے ہیں، اور جن چیزوں پر عمل کرنے کا کہا کیا ہم وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہاں میدان طیہ سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کو، اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی، دیکھیں زندگی وہ گزاریں جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمائی، وہ کام نہ کریں جس سے انہوں نے منع کیا۔ یہاں بھی ایک قوم تھی جو بعد میں ہلاک ہو گئی کہ جس پر من و سلوہ اترنا بھی بند ہو گیا، جنہیں یہ سزائیں دی گئی، بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں زندہ رکھے تو نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اطاعت میں زندہ رکھے، اور اگر ہمارا دنیا سے جانا ہو تو آقا علیہ السلام کی محبت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے نبی پاک کے عشق میں موت آئے، اور کل قیامت کے دن جب اٹھنا نصیب ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو، انہی کے پیچھے پیچھے جنت پہ جانا نصیب ہو۔ امام اہل سنت کی بڑی پیاری دعا ہے نا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ وہ عظیم معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہاں دکھایا، ایک پتھر پر عصا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آج بھی اس کی کچھ باقیات موجود ہیں، جی ہاں، آپ کو وہ چشمے کے کچھ مناظر دکھائیں گے۔ یقیناً وہ چشمے کا منظر تو نہیں، مگر یہاں سے اب بھی پانی ابل رہا ہے۔ ہم وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ پتھر کتنا عجیب و غریب تھا، کیسی رب کی وہ شان تھی۔ آئیے اس بارے میں اسی چشمے کے پاس جا کر آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ کو تفصیل تو بتاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ زمین سے باقاعدہ چشمے جاری ہو رہے ہیں نا، اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی مٹی کے اندر سے پانی ابل رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے پیارے اسلام بھائیوں کہ مٹی کے اندر سے باقاعدہ پانی نکلتا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، ایسی جو قرآن پاک میں بتایا گیا 12 جگہ ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف جگہوں پر ہو رہا ہے، آپ کو کچھ اور جگہ بھی بھائیوں ہم اس وقت
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا مبارک سے پتھر سے جاری ہونے والے جو چشمے تھے ان میں سے ایک چشمے کے پاس موجود ہیں. مختلف روایتیں میں پتہ چل رہی ہیں. ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ الگ الگ جگہ سے پانی نکل رہا ہے اور ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی چشمہ ہو. 12 چشمے بہرحال جاری ہوئے 6 لاکھ افراد کے لیے. ہر قوم نے اپنا ایک چشمہ پہچان لیا. ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ایک گروہ تھا جو ایک چشمے کے پاس چلا گیا. تو اس حساب سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک قوم کا چشمہ تھا, وہ آج تک جاری ہے. بڑا عجیب منظر ہے کہ پانی زمین کے اندر سے نکل رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس پانی کو پئیں گے بھی کیونکہ یہ متبرک پانی ہے. لیکن یہ ایک پتھر جو میں نے کہا تھا آپ کو کہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب پتھر. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے معجزات ہیں. ایسی عظیم و شان آپ کی لائف ہے کہ جب بھی آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور بہت سارے معجزات ہیں. مگر آج ایک عظیم پتھر کی بات کرتے ہیں کہ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولے میں رہتا تھا. اور اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. پہلا معجزہ اس پتھر کا عجیب کارنامہ تھا. جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانش مندانہ دوڑ تھی. یعنی یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے. اصل میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ پہلے بالکل بلا لباس جس کو آپ کہیں ننگے ہو کر نہاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے, شرم و حیا کے پیکر تھے. آپ اپنا لباس سب کے سامنے نہ اتارتے. تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسا داغ ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہر میں ایک چشمے میں نہا رہے تھے, کوئی بھی نہیں تھا, تو آپ نے اپنے لباس ایک پتھر پر رکھ دیا. اب جب آپ نہا کر باہر نکلے وہ پتھر دوڑنا شروع ہو گیا. آپ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں, آواز لگا رہے ہیں پتھر میرے کپڑے, پتھر یا حجر صوبی, لیکن وہ پتھر بھاگے چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لباس کو لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے. ساری قوم نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کا جسم بے عیب ہے, کوئی آپ پر داغ نہیں ہے, اور جو وہ رومر تھی, وہ افواہ تھی, جو بری بات پھیلائی گئی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پتھر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیا. اب میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے. آئیے آیت قرآنی سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ترجمہ کنز ایمان. اے ایمان والو, ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی, اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پتھر کا دوسرا معجزہ, میدان طیہ میں اس پتھر پر جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے. واقعہ آپ نے سن لیا کہ میدان طیہ میں ہوا کیا تھا. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس پتھر سے چشمے جاری ہوئے. بتانے والے ایک بڑی عجیب بات بتاتے ہیں کہ یہ پتھر بھی یہی زمین میں موجود ہے اور شاید اسی سے پانی نکل رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. جب یہ ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ, ایک معجزہ اس مقام پر ہوا ہے, طویل سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں. اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمارا یہ سفر قبول فرمائے, ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. لیکن ایک بات کا احساس ان تمام جگہوں پر جا کر بہت شدت سے ہوتا ہے کہ کئی قوم بہت ساری تکالیف سے گزری ہیں, بڑے امتحانات ہوئے ہیں, عذابات نازل ہوئے ہیں. ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا, مگر اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیت دنیا میں ہے, اس وقت دنیا بھر میں جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے, کیا اس پر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں گے؟ اس پر بھی ہم اپنے دین کی طرف مضبوطی کے ساتھ نہیں آئیں گے, یا اب بھی غیر مسلموں کے طریقے پر عمل کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, غیر مسلموں کے جناب فلاں پروڈکٹ کو نہ خریدا جائے. ٹھیک ہے, معاشی بائیکاٹ اپنی جگہ پر, کیا کلچرل بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کے انداز و اطوار کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم طریقہ ان کا عمل کریں, کھانا ان کا نہ کھائیں, ان کی جناب ڈرنک چھوڑ دیں, ان کا چاکلیٹ چھوڑ دیں, لیکن چہرہ انہی جیسا ہو, لباس انہی جیسا ہو, باتیں انہی جیسی ہوں, رہنا سہنا انہی جیسا ہو؟ یہ کیسا بائیکاٹ ہے؟ بائیکاٹ تو یہ ہے نا
کہ میرا چہرہ بھی میرے آقا کی سنت والا ہو، میرا لباس بھی نبی پاک کی سنت والا ہو، میری زندگی کا رہنا اٹھنا کھانا پینا، زندگی کے تمام ادوار، میرے کاروبار، میری فیملی سٹائل، میرا لائف سٹائل، سب کچھ سچا مسلمانوں والا ہو۔ پھر دیکھیں مسلمان کیسے دنیا میں ترقی کرتے ہیں۔ یہاں وہ قوم تھی جس نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، 40 سال کے لیے یہ 6 لاکھ افراد اس میدان میں گویا قید کر دیے گئے، بنی اسرائیل پر بڑے عذاب نازل ہوئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج اس مبارک چشمے پر موجود ہم اسلامی بھائی آپ سے عرض کرتے ہیں، دنیا بھر کے ناظرین سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چشمے کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ اس چشمے کے پانی کی برکت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حوض کوثر پر نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمائے۔ آئیے سنتوں پر عمل کی نیت کر لیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنا لیجئے۔ زندگی تھوڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار لیجئے۔ اگر اس طرح زندگی گزر گئی تو مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی، وہاں مزے کریں گے، وہاں اللہ نے چاہا تو بہت ساری نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اگر یہاں تھوڑی بھی ہیں تو صبر کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کے ساتھ اپنی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام کے چشمے ہیں یہ، یعنی یہاں کی جو مورخین ہیں انٹرنیشنلی بھی یہ ریکگنائز ہے، انٹرنیشنلی بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ المکنہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے ویل آف موسیٰ، یعنی آپ دیکھیں یہ نیٹ پر بھی موجود ہے، یہ جگہ بیر موسیٰ کے نام سے، آپ اس کو نیٹ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ المکنہ یہ وادی کا علاقہ ہے، تبوک سے یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 250 کلومیٹر ہے۔ میں اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دنیا میں یہ کہاں ہے۔ یہ یہاں موجود ہے۔ اللہ